معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار سلیم صافی نے عمران خان کا نفسیاتی تجزیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ خان بھرپور نفسیاتی جنگ کرتا ہے۔ وہ پوری قوت سے اور پاگل پن کی حد تک جاتے ہوئے اپنے مخالف پر اٹیک کرتا ہے، لیکن جب مخالف فریق ڈھیر ہونے کے بجائے ڈٹ جاتا ہے تو پھر خان صاحب بھی یو ٹرن لیتا ہے۔ سلیم صافی یاد دلاتے ہیں کہ دھرنوں کے دوران ایسا ہوا، لاک ڈاؤن کے دوران ایسا ہوا، اسمبلیوں سے استعفوں کے دوران ایسا ہوا، ڈی جی آئی ایس پی آر کی تقرری کے دوران ایسا ہوا۔ اب عمران خان ایک بار پھر بھرپور نفسیاتی جنگ چھیڑ چکا ہے، لیکن اگر مخالف فریق نے حوصلہ نہ ہارا اور ڈٹا رہا تو خان بھی بڑے آرام سے یو ٹرن لے لے گا۔ ماں کی دعاؤں کی برکت سے اللہ رب العالمین نے مجھے عمران خان کی سیاست کے ابتدائی دنوں میں یہ توفیق بخشی تھی کہ ان کی شخصیت اور کردار کے بارے میں ایک رائے قائم کر لوں، لیکن ظاہر ہے کہ میں ماہر نفسیات ہوں اور نہ دانشور، اس لیے پوری طرح کوڑیوں کو نہیں ملا سکتا تھا۔ لیکن اب میری یہ مشکل بڑی حد تک امریکہ کی ایک اعلیٰ یونیورسٹی میں پڑھانے والے ایک سائیکیٹرسٹ نے سائنسی اور طبی انداز میں بیان کر کے آسان بنا دی۔ ان کی طرف سے عمران خان کی شخصیت کے نفسیاتی تجزیے کی پوری رپورٹ میرے پاس موجود ہے، جس میں انہوں نے یہ وضاحت کی ہے کہ انہوں نے جو تجزیہ کیا ہے وہ صرف بطور سیاستدان اور بطور حکمران ان کے رویے، اقدامات اور بیانات کی بنیاد پر کیا ہے۔ تاہم اس اسٹڈی کے دوران عمران خان کی ذات سے متعلق اطلاعات سے سروکار نہیں رکھا گیا ہے، اور یہ کہ ان کے سامنے متعلق شخص کا کلینکل ریکارڈ موجود نہیں۔ ویسے یہ کام صرف عمران خان کی ذات سے متعلق خاص نہیں، بلکہ امریکہ اور مغرب میں یہ عام روایت ہے کہ ماہر نفسیات سیاستدانوں اور عام شخصیات کے اسی طرح نفسیاتی تجزیے کر کے قوم کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ عوام کو رائے قائم کرنے میں آسانی ہو۔ تاہم پاکستان میں یہ رواج نہیں۔ بقول سلیم صافی، عمران کی شخصیت کے تجزیے کے وقت دو فارمولوں کو استعمال کیا گیا ہے۔ پہلا فارمولہ کسی بھی شخصیت کی مختلف جہات جاننے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ طریقہ 1999 میں دو ماہر نفسیات لمین اور اسٹائنن برگ کی تحقیق سے ماخوذ ہے۔ دوسرا طریقہ جو اس تجزیے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اسے پالہس اور ولیمز نامی ماہرین نفسیات نے تجویز کیا ہے، جس کی روح سے تین باہم جڑے ہوئے مختلف نفسیاتی عناصر کسی شخصیت کی تشکیل کرتے ہیں۔ یہ ماہرین انہیں سائیکوپیتھی، نرگسٹ اور مکالوی ازم کے تحت بیان کرتے ہیں۔ عمران کی میڈیکل ہسٹری، ذاتی انٹرویو اور کسی کلینکل ٹیسٹ کے بغیر میڈیا میں موجود مواد کی بنیاد پر جو تفصیلی تجزیہ کیا گیا، اس کی روح سے ان کی شخصیت میں نرگسیت، سائیکوپیتھی اور میکالوین ازم کے عناصر بیک وقت بدرجہ اتم جمع پائے گئے ہیں۔ نفسیاتی تجزیے کی روح سے یہ عناصر عمران کو ایک ایسا شخص بناتے ہیں جو خود اپنی ذات کو پسند کرتا ہے، جو خود ہی اچھا سمجھتا اور اپنے ذمے لیے ہوئے ہر کام کو انجام دینے کے لیے قابل سمجھتا ہے۔ وہ کسی بات سے متعلق اپنی سوچ، اپنی پسند، ناپسند یا پھر اپنے فائدے اور نقصان کی بنیاد پر ترتیب دیتا ہے۔ وہ عام طور پر اپنی رائے حقائق یا عقل کی بجائے جذبات، دقیانوسی تصورات، گھسے پٹے فقروں اور عوامی طور پر مقبول تصورات کی بنیاد پر بناتے ہیں۔ سلیم صافی کے بقول عمران خان کا میکاویلین ازم انہیں موقع شناس بناتا ہے، جبکہ ان کی نرگسیت انہیں خود پسند اور خود صالح بناتی ہے۔ اسی طرح ان کا میکاویلین ازم انہیں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کسی بھی حد تک جانے، جھکنے اور کچھ بھی کرنے کے قابل بناتا ہے۔ یہ میکاویلین ازم نے اپنے ٹارگٹ کے حصول کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کے قابل بناتا ہے۔ اوپر کا یہی اونچا اسکور انہیں خود اپنے اعمال کا جائزہ لینے، اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے اور اپنی خامیوں پر قابو پانے سے روکتا ہے۔ اس عنصر کی وجہ سے وہ اپنی غلطیوں کو بار بار دہراتا ہے۔ میکاویلین ازم میں ان کا یہی اونچا اسکور انہیں کسی مقصد کے لیے موبلائزر اور متحرک کرنے والا بناتا ہے۔ اس صفت کی وجہ سے وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کا سبب بنتا ہے۔ تخفیف بیانی اور سادہ نتائج نکال کر وہ لوگوں کو آسانی سے وہ بات سمجھا سکتا ہے جو وہ سمجھنا چاہتا ہے، لیکن دوسری طرف ان کے لیے کسی عام آدمی جیسا نظر آنا اور اس کے ساتھ جڑنا ممکن نہیں۔ ان کی نرگسیت انہیں مستقل اپنی ذات کے پرچار اور تعریف میں مشغول رکھتی ہے۔ ان کا رجحان اپنی کامیابیاں بار بار اور بڑی بڑی کر کے بیان کرنے اور اپنی تعریف پر مجبور کرتا ہے۔ ان کی ذات کا جذبات سے بالکل خالی ہونے کی وجہ سے وہ ہمہ وقت اپنی وفاداری تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو کسی سیاسی مقصد کو حاصل کرنے میں
तो मददगार साबित हो सकती है, लेकिन ये खासियत इनके साथ साथ इन्हें तन्हा भी कर देती है। इनकी जज्बातियत इन्हें पेचीदा और कसीदुल जहत मामलात को हल करने से आरी बनाती है। शख्सियत का ये अंसर किसी भी ऐसे काम में रुकावट डालता है जिसके लिए पायदार तवज्जो और ज़्यादा ज़हनी मशक्क़त की ज़रूरत होती है। यही नासमझ जल्दबाजी इनकी तवज्जो और गौर करने के दौरानी को उस वक्त कम कर देती है जब इन्हें किसी मुश्किल का सामना हो। इमरान की शख्सियत के नफ्सियाती जायजे पर मबनी रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे लोग आमतौर पर सोच समझ कर तदबीर और अमल करने के बजाय लड़ने या भागने की राह इख्तियार करते हैं। ये लोग किसी काबिल एतमाद मुशीर या माविन के बगैर किसी बड़े ग्रुप को साथ नहीं चला सकते। इन लोगों में छोड़ कर जाने वालों को मनाने या समझा कर वापस लाने की इस्तेदाद नहीं होती। वो अपने मुखालिफिन के साथ बैठकर एक मुश्तरका मकसद के लिए मुज़ाकरात करने और इन्हें कायल करने की सलाहियत से भी महरूम होते हैं। वो अपने कट्टर पैरोकारों के एक ऐसे ग्रोह को तो आसानी से संभाल सकते हैं जो इसकी करिश्माती और सहरंगेज शख्सियत से मुतासिर हो, लेकिन ये लोग ना तो बुलंद और आला सोच समझ रखने वालों को मुतासिर कर सकते हैं और ना अपने मुखालिफिन को अपने लड़ाका रवैये की वजह से कायल कर सकते हैं। सलीम साफ़ी कहते हैं कि मैं आखिर में अपनी तरफ से अपने मुशाहिदे की बुनियाद पर चंद फ़िक्रों का इजाफ़ा करूं कि इमरान खान भरपूर नफ्सियाती जंग करता है। वो पहले अटैक करता है और पूरी क़ुव्वत से पागलपन की हद तक करता है, लेकिन जब मुखालिफ फरीक ढेर होने के बजाय डट जाता है तो फिर वो भी यू टर्न लेता है। लॉकडाउन के दौरान ऐसा हुआ, असेंबलियों से इस्तीफ़ों के दौरान ऐसा हुआ, DGISI की तकरीर के दौरान ऐसा हुआ। अब वो एक बार फिर भरपूर नफ्सियाती जंग छेड़ चुका है, लेकिन अगर मुखालिफ फरीक ने हौसला नहीं हारा तो बड़े आराम से यू टर्न ले लेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।